سلامتی ہے، عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ایک نیکی کا۔ یہ سیگمنٹ بہت خاص ہے، عمدہ ہے اور میرا دل پسند ہے۔ ملاحظہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ یعنی اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کوئی پتھر، کانٹا یا کوئی بھی ایسی چیز جو راستے میں راہ گزیر کے لیے رکاوٹ بنے گا، تکلیف بنے گا، تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے بالکل برعکس آج معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راستے بلاک کیے جاتے ہیں، راستے روک دیے جاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ میرے خیال ہے کہ خصوصی امور کے لیے تو معاملہ اور ہے، مگر عمومی طور سے اس حرکت سے باز رہنا چاہیے، لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنا چاہیے۔ وہ قول شاعر کے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کے خاطر اٹھا کے پتھر ہٹا کے کانٹے، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا۔ آج موضوع بہت خاص ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان بھی خطاب کر رہے تھے۔ ملک میں ایک سنگین صورتحال ہے، بہت ہی سنجیدہ موضوع پہ ہم آ چکے ہیں۔ یقینی طور سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی بھی طور کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی طور سے ذرا سی بھی مفاہمت کریں، کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے کسی بھی امور کے اوپر کمپرمائز کر سکتے ہیں، شاید ہم اپنے کچھ اصول سے بھی کمپرمائز کر جائیں، مگر یہ ایک واحد معاملہ ہے بعد از توثیق کہ ہم اس میں ذرا سا بھی کمپرمائز برداشت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی کئی مرتبہ دیگر ممالک میں جا کر، یو این او میں جا کر خطاب کر چکے ہیں، شان رسالت کے اوپر بھرپور انداز سے مذمت کر چکے ہیں ان تمام گستاخوں کی، ان حرکات و سکنات کی، اور پاکستان کے اصولی موقف کو پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے۔ یہ خاصہ رہا ہے اس حکومت کا، مگر وزیر اعظم پاکستان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان کے یہ علم میں ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ بھی کرتا ہے جس کو علم ہے، عرفان ہے، اور وہ بھی کرتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ سبقت رکھتے ہیں، اور کوئی کمپرمائز ہو نہ ہو اس پہ نہیں ہو سکتا۔ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یہ ہر پاکستانی کا نعرہ ہے، اس پہ بالکل کمپرمائز نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، نہ کسی تنظیم کا نعرہ ہے، بلکہ یہ ہر دھڑکتے دل کا نعرہ ہے کہ جس پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا، پرتشدد احتجاج، ریاستی ذمہ داریاں اور علماء کرام کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، حالیہ دنوں میں دیکھا گیا، اب یہاں پہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کو بتائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تشدد کا انداز نہیں اپنانا، انتشار نہیں پھیلانا، ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہیں ان کو بتائیں کہ یہ کیا جائے۔ یہ ایک دانشمندہ پالیسی آپ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے یا اس کا بالکل برعکس ہوتا آیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت حساس موضوع ہے مسلمانوں کے لیے بھی، بلکہ دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے انسانوں کے لیے بھی، اللہ اکبر۔ ذی شعور اور علم و عرفان کی آگہی رکھنے والے انسانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جس سے مسلمان انسان ایون کے چرند پرند اور حیوانات بھی محبت کرتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ بڑے درد دل سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نبی کی شان اور محبت کو ذب گوہ جانور تو سمجھ سکا، لیکن انسان اور حکمران نہیں سمجھ سکے۔ کیا بات، درخت بھی سمجھ گئے۔ یہ وہ ٹاپک ہیں، یہ وہ موضوع ہیں جس پر کسی عالم کے بیان کی، بریفنگ کی، کاؤنسلنگ کی، کنونسنگ کی کوئی ضرورت۔ جس مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے وہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگائے گا۔ بے شک۔ دیکھیں، فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوئی، کارٹون امیز خاکے شائع کیے گئے۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں ہوا، ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے اور انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ یہ مسلمانوں کا ایک فریضہ تھا، قومی، دینی، ملی، انسانی، ہر اعتبار سے۔ اب اس کے بعد حکومتی سطح پر جو بھی اقدامات ہوئے، آیا ان اقدامات کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ آیا فرانس نے معافی مانگ لی؟ صحیح۔ آیا وہ اپنے گستاخانہ رویے اور کردار سے پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو آزادی اظہار رائے کا عنوان دیا۔ صحیح۔
اب توہین رسالت وہ آزادی اظہار رائے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے مذہب کو، آپ کسی کے مسلک کو، آپ مقدس شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ صحیح، ایون کہ آپ کسی عام آدمی کو بھی گالی دیتے ہیں یا اس کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں تو وہ حتیٰ عزت کا دعویٰ کرتا ہے۔ صحیح، ڈیٹس مین آزادی اظہار رائے کسی کی شخصیت کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا کسی بھی مذہبی جماعت نے اگر یہ آواز لگائی کہ بھائی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرانس پر حملہ کر دیا جائے، صحیح، انہوں نے بہت معتدل، بہت زیادہ مثبت بات کی کہ ہم ان کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے، ان کو ایک اشارہ مل جائے گا، انڈیکیشن مل جائے گی کہ بھائی مسلمان اس حساس اور اصولی موقف پر کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ علماء نے عوام کو روکا، عوام کو سمجھایا کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، صحیح۔ آپ نے تشدد اور وائلنس کے راستے پر نہیں چلنا، یہی کردار اور علماء کا ہونا الحمدللہ چاہیے۔ یہی ہوا۔ اب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، لیکن گورنمنٹ نے خود جب معاہدہ کیا کہ ہم 20 اپریل تک اس پر عمل کریں گے، ان کے ملک بدری کی کوشش کریں گے، اب جب معاہدے کو پورا کرنے کا وقت آیا، حکومت اپنے اس معاہدے سے عہد سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اس پر مسلمانوں کا جذبات میں آنا یہ ایک ظاہری سی بات ہے۔ ٹھیک، گورنمنٹ کا علماء نے اب تک کا کردار بڑا اچھا رہا، ادا کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا اب تک کا کردار اس معاملے میں کافی مثالی رہا، ہم اس کو سراہتے رہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یو این او میں جس طرح سے وزیر اعظم نے نمائندگی کی، یہ بہت مثالی اور معیاری تھا۔ اب اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ جہاں پہ ہم عرض کر رہے ہیں وہاں اس کا معاہدہ ہونا اور پھر اس کے بعد یہ طے کر لینا کہ ایسا کیا جائے گا، اس کے بعد لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ شاہ حسین غازی صاحب، میرے ساتھ سوالات لوگوں کے بھی بھیجے ہوئے ہیں بہت سارے، یقینی طور سے کچھ سوالات میں حذف بھی کر رہا ہوں، مگر مختصراً یہ کہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی بھی طور، یہ بار بار جملہ سننے میں آتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو کیا ہم اتھارٹی کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کے چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ریاست کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست خود اس پہ آ گئی ہے کہ مجھے چیلنج کیا جائے۔ کیوں؟ کہ ابھی مفتی صاحب نے تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کا ان سے معاہدہ ہو گیا ہے تو قرآن حکیم فرقان حمید بے شمار مقامات پہ یہ بات کہتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اوفو بعہدکم۔ جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اب جب وعدہ پورا کرنے کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک پوری زندگی ہے کہ آپ نے کفار مکہ سے معاہدہ کیا اور اس پہ قائم رہے، حالانکہ وہ بڑا سخت ترین معاہدہ تھا، اور اسی طریقے سے آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تو آپ اس کے پر قائم رہے۔ تو یہود نے جو ہے نا معاہدہ توڑا، اور اسی طریقے سے بت پرست جو تھے مکے کے، انہوں نے معاہدہ توڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظاہراً اور باطناً اپنے معاہدے پہ قائم رہے۔ صحیح، اب جو قرآن حکیم فرقان حمید، یا جس کو ہم مجموعی طور پہ اسلام کا نام دیتے ہیں، تو اسلام تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرو۔ صحیح، اب حکومت نے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ وعدہ وہ وفا نہیں کر سکتے تھے تو ان سے کیا کیوں؟ صحیح، جب کیا ہے تو ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب حکومت نے اس معاہدے کو توڑا ہے تو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ گویا کہ حکومت نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ آپ ہمارے مقابلے میں آؤ، آپ روڈ پہ آؤ، آپ راستے بند کرو۔ اب اس کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے، حکومت اس کا سبب بنی ہے، تو اس لیے وہ سبب جو ہے وہ حکومت ہے۔ تو حکومت آج یہ مطالبہ پورا کر دے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دے تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی یہ موقع ملتا ہے لوگوں کو، راہ ملتی ہے کہ وہ روڈوں پہ آ جائیں اور ریٹ کو چیلنج کریں؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اگلے کو مجبور کرو گے کہ ایک آپ کی رعیت ہے اور ان کی ایک ضرورت ہے، ان کے ساتھ آپ کا ایک معاملہ ہے، تو جب آپ معاہدہ پورا نہیں کرو گے تو وہ کس طریقے سے آپ کو بتائیں کہ ہم ناراض ہیں؟ آپ تو سننے کو تیار نہیں ہو، ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہو، بات ماننے کو تیار نہیں ہو، صرف اس لیے کہ ہم حکومت ہیں۔ دیکھیں، روڈ کو روکنا منع ہے، جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ روڈ روکنا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ خود اس کی دعوت دو گے، آپ خود حکومت میں آئے ہو تو روڈ روک کے آئے ہو،
لوگوں کے راستے روک روک کے آئے ہو, ایمبولینسیں روک روک کے آپ حکومت میں پہنچے ہو. صحیح. اب جب آپ وہاں پر پہنچ گئے ہو تو اب آپ دوسرے سے یہ بات کہتے ہو کہ آپ روڈ بند نہ کرو, اور آپ جیسے لوگ بھی ان کے ہمنوا ہو جاتے ہیں اور حق کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں, ان کے ساتھ ہر طریقے سے زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ وعدہ جو کیا گیا ہے وہ پورا نہیں کیا گیا, اور پھر آپ نے ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا. تو وہ کیا گھروں میں دروازے بند کر کے اندر بیٹھ کے ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے روڈ پہ آنا تھا, اپنا معافی ضمیر جو ہے اس کو بیان کرنا تھا. اب اس میں تشدد آ گیا. تشدد کی حمایت ہم نہیں کرتے, بس یہی میں سننا چاہ رہا ہوں. تشدد کی کسی بھی طور سے اب بھی اگر کوئی ہماری بات سننے والا ہے تو ہم اس کی خدمت میں یہی گزارش کریں گے کہ آپ تشدد نہ کرو, لیکن جب حکومتی کارندے ان کے ساتھ تشدد کریں گے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ زیادتی کریں گے, ان کو ماریں گے, تو پھر یک طرفہ بات ہو گئی نا کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ خاموش ہو جاؤ. میں یہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں جو اس وقت الحمدللہ رب العالمین اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین دوبارہ منتخب ہوئے ہیں. میں اس پہ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا, مبارکباد بھی کہوں گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو اس تقریر کے اوپر بہت بہت مبارک ہو. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یقینی طور سے قرآن کی وہ آیت, اس کا مفہوم ترجمہ میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, وَأَطِیعُوا الْأَمْرَ مِنْکُم, اپنے اول الامر کی اطاعت کرو. جو حاکم وقت ہے نا, ظاہری طور سے جو صاحب امر ہے یا جس کے پاس کمانڈ ہے, اس کی اطاعت تو کرنی ہے, یا پھر اس کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے, یا پھر اپنے ہاتھ میں نظام لے لینا ہے. کسی بھی طور سے یہ طریقہ ٹھیک ہوگا, مناسب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی آپ نے اس اہم موضوع پہ میرے ساتھ رابطہ کیا, اور بہت اچھے آپ کے ریسورس پرسن ہیں امین شہیدی صاحب اور حضرت مولانا صاحب, میرا انہیں سلام کہیں. جو آپ نے سوال اٹھایا, یقیناً اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ جو شہری ہیں جس کو قدیم اسلامک لٹریچر میں رعایا کہا جاتا تھا, ان کے درمیان اور جو اولی الامر ہیں یعنی حکمران ہیں, ان کے درمیان خیرخواہی کا تعلق ہو اور بہت اچھے روابط ہوں, تاکہ جو نظم ہے مملکت کا وہ استعمال ہو اس مقصد کے لیے کہ عوام کی بھلائی ہو, خیر اور فلاح کے کام ہوں, اور پھر جو دینی مقاصد ہیں وہ بھی مل کر آگے لے جائے جائیں. تو اس صورتحال میں یقیناً اولی الامر جو ہیں یعنی جو صاحبان بندوبست ہیں, ان کا بہت احترام ضروری ہے. ہمیں احادیث میں یہی تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی کان کٹا شخص بھی آپ کے اوپر حکمران ہو تو اس کی اطاعت اور اس کے احکام کو ماننا چاہیے. اس طریقے سے ریٹ کو چیلنج کرنا, اس کی تو گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ معاملات جو ہیں کیس ٹو کیس مختلف ہوتے ہیں. احتجاج کی ایک گنجائش تو یقیناً ہے, لیکن وہ احتجاج جو ہے وہ بہت پرامن ہو, وہ مدلل ہو. اس احتجاج میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مملکت کا امیج جو ہو وہ خراب ہو اور اس کو معاشی اور سفارتی نقصانات ہوں. صحیح, معاشی اور سفارتی نقصانات ہوں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, یہاں پر ایک سوال ہے, علماء کرام بھی یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں, ایک معاہدہ اگر ایگریمنٹ طے پائے عوام الناس کے درمیان, حکومت کے درمیان, تو کیا حکومت کو اس کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے یا پھر کچھ وقت دینا چاہیے اس کی پاسداری میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ سوال اس موجودہ تناظر میں بار بار کیا جاتا ہے کہ حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس پوری صورتحال میں کچھ کیفیات ایسی تھی کہ اس صورتحال کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا ہے. اگر صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جاتا تو اس وقت جو ہم ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن سے گزر رہے ہیں, شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے زیادہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ مملکت کا, پاکستان کا عمومی مفاد جو ہے وہ کس معاملے میں ہے, کس موقف میں ہے, کس اقدام میں ہے. تو اگر ایک دوسرے سے کچھ غلطیاں سرزد بھی ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ان غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے اور مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں ہم متفقہ طور پہ کسی نتیجے پہ پہنچیں.
ٹھیک ہے، نتیجے پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال رکھ رہا ہوں، اس کا حل آپ نے دینا ہے. اس پورے معاملے کا سلوشن کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی آپ سربراہی کر رہے ہیں. یہ معاملہ کسی بھی طور سے کسی ایک زانو ہو کے بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی اس کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سلوشن ہے اس کا؟ دیکھیں، ہماری جو روایات ہیں اسلامی روایات بھی ہیں، پھر خطے کی اپنی روایات ہیں، ہر قوم کی اور ہر تہذیب کی ایک روایت ہوتی ہے. تو اسلام میں بھی اور جو ہماری علاقائی روایات ہیں اس میں بھی بہت بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ مکالمے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، کچھ بزرگ حضرات درمیان میں آ کر ان کی ایک ثالثی کے ذریعے یہ معاملات ہمیشہ تاریخی طور پہ ہمارے خطے میں حل ہوئے ہیں، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات میں، گفتگو میں اور مکالمے میں ہے. کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جس کا حل نہ نکالا جا سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ کا. ہم ان کو جی ان کا احترام کرتے ہیں. جی شاہ اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ دوسری مرتبہ سربراہ بنے ہیں تو ظاہر ہے بڑی محترم شخصیت ہیں دینی حوالے سے بھی. لیکن مسئلہ یہ جو نصیحت فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ اور اس کے تابعداری کرنے لگ جاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے فرمان کا شاہ صاحب ایک مطلب بریک لے لوں، لوٹ کر آئیں گے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. بہت ہی عام الفاظ میں آپ نے کہہ دیا بس مٹی ڈالو جی، چھوڑ دو. سیاستدان تو ویسے بھی آتے ہیں حکومت میں تو پہلے وعدے کر کے آتے ہیں، کون سے بعض اوقات پورے ہوتے ہی نہیں ہیں، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار رہ جاتے ہیں. ایک مختصر توفہ ہے عرفان رمضان میں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید کہوں گا عرفان رمضان میں. الف لام میم جاری و ساری ہے. ہمارا یہ پہلے بھی ایک اصولی موقف رہا ہے کہ ملک میں موجود کوئی بھی حساس اور سنجیدہ صورتحال ہو ہم اس پہ علماء کی رائے لیتے ہیں، اپنی رائے نہیں دیتے. علماء کی رائے لینا ہمارا حق ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہتے رہنا چاہیے. علماء ہی ہیں جو اس وقت اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر یہ مزاج جس طرح سے الف لام میم کا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایسی بحث کی تکرار کی صورتحال نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے کام خیر کے انجام دیے جاتے ہیں. اور مزید اس کو میٹھا بنانے کے لیے، اس کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے، اس میں عشق کے انگریڈینٹس کو ڈالنے کے لیے میں محمد علی سہروردی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہم مسلمانوں کی طرف سے عقیدت کے پھول نچھاور کریں. کتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے، بیان فرمائیے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. شاہ صاحب جیسے حالات ہو، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا ہے. کوئی کچھ بھی کر لے کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. موجود ہے وہ اپنی نمائندگی کرتے ہوئے کہیں گے کہ بتلا دو گستاخ
زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ بتلا دو گستاخ نبی کو، ارے غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در سے، جا نہ سکا تو ایک صبی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، واہ سبحان اللہ۔ حافظ محمد علی سہروردی کی آواز آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ہمارے جذبات کی صحیح طور سے ترجمانی کی آپ نے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ رشتہ، اور اس رشتے کا نام ہے غلامی کا رشتہ، یہ رشتہ جس کا نام ہے جانثاری کا رشتہ، یہ رشتہ جس کا نام ہے اپنی سب کچھ عقیدتیں، محبتیں، مودتیں، جان مال سب کچھ قربان کر دینے کا رشتہ، اور بدلے میں صرف یہ کہنے کا رشتہ لبیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ۔ پروردگار کا بڑا شکر ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری۔ علامہ امین صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ معاملہ ایسا ہے، میں یقینی طور سے بینگ اے اینکر اپنے جذبات کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بینگ اے مسلمان۔ ریاست تو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، حقوق سب کو دیتی ہے، بعض اوقات کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے اپنے مطالبات منوانے کا، دھرنا دینے کا، احتجاج کرنے کا، یا مذمت کرنے کا، یا پھر اپنی بات، اپنا موقف وہاں تک پہنچانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ آپ جب کسی آئیڈیل معاشرے کی بات کریں گے تو وہاں پر صورتحال ہو رہا ہے۔ اچھا، جب آپ اپنے مروجہ معاشرے کی بات کریں گے تو یہاں پر صورتحال ہو رہا ہے۔ آئیڈیل معاشرے میں ماں، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، صحیح، اور بچے کے رونے سے پہلے ماں دودھ پلا دیتی ہے۔ صحیح، لیکن ہماری ریاست میں گزشتہ 70 سالوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بچے جب تک پستان نہ کاٹیں ماں دودھ نہیں دیتی۔ آئے ہمارے معاشرے میں یہ اب ایک ریت، ایک رواج اور ایک اصول بن چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں اور ہماری ریاست میں جو روشیں چلی آ رہی ہیں، اس کے مطابق جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو روایتیں اب راسخ ہو چکی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جتنا بڑا ڈنڈا ہے وہ اتنا ہی درست ہے، اور جو کمزور ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود غلط ہے،
اور اس کو مرنا چاہیے، اس کو جینا نہیں چاہیے۔ یہ صورتحال، یہ تفکر، یہ سوچ ریاست سے لے کر آپ کے عوام تک، جماعتوں سے لے کر اداروں تک ہر جگہ راسخ ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اب آپ ایک ایسے معاشرے میں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ پلائے اور ماں بن کر اپنا ماں ہونا ثابت کرے، آپ ایک ایسے معاشرے میں۔ اب یہاں پر آپ آئیڈیلزم کا شکار ہو کے بات نہیں کر سکتے، صحیح، آئیڈیلسٹک اپروچ کے ساتھ یہاں پر آپ حل تلاش نہیں کر سکتے۔ صحیح، دیکھیے جو لوگ سیاست کی دنیا میں ووٹ لے کر آتے ہیں وہ دین کی خاطر نہیں آتے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے مولوی ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں، دین کی خاطر نہیں آتے، وہ اقتدار کی خاطر آتے ہیں۔ چاہے دینی جماعتیں ہوں، سب کے ہاں یہ ہے، سب مذہبی کے- جماعتیں بھی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ورنہ اس ملک کے اندر ایک تحریک نے نبی کریم کی ناموس کی خاطر یہ آواز اٹھائی، سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ سوال ہے نا؟ کیا اس موضوع پر سب کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ بھئی یہ جو رسول کریم کی حرمت اور آپ کی ناموس کا معاملہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا بلا استثناء مشترکہ اور متفقہ وہ ان کی اساس ہے جس پر تمام دین قائم ہے، یہ ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، اس اساس پر جب حملہ ہوا، آج کی بات نہیں ہے، گزشتہ کتنی دہائیوں سے ہو رہا ہے، جی، کس نے کیا رول پلے کیا؟ یہی ہماری مذہبی جماعتیں تھیں، یہی ہماری سیاسی جماعتیں تھیں۔ ہم ابھی عمران خان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ تقریر کی، ادھر یہ تقریر کی، بالکل ٹھیک ہے، اچھا کیا، مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، کیا کافی ہے؟ کیا کافی ہے؟ اب اسی طرح سے جو اعتراض ہم عمران خان پر کرتے ہیں وہی اعتراض اپنے مذہبی جماعتوں پر، مذہبی جماعتوں نے اس ملک کے اندر اس وقت دینی اقدار کو پامال کرنے کے لیے جس طرح سے یلغار ہے، قانون سازی سے لے کر نچلی سطح تک، آپ کے کلچر میں، آپ کی تعلیم میں، آپ کے میڈیا کے اندر، آپ کے نصاب تعلیم میں، آپ کی زندگی کی راہ و روش میں، آپ کے رویوں میں، ان تمام چیزوں میں جس طرح سے اس مغرب کہ مادر پدر آزاد کلچر کو حاکم بنانے کے لیے صحیح، پوری طاقت لگائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں اب آپ کی حکومت تو اس کی معاون ہے، صحیح، آپ کی ریاست اس کی معاون ہے، چونکہ ریاست کو اس کے نتیجے میں فنڈز ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کو ویژن 2030 ملا ہے، اس ویژن کو امپوز کرنے کے لیے، FATF کے اس لائحے کو امپوز کرنے کے لیے ریاست کو کچھ مفادات ملتے ہیں، اس لیے ریاست تو یہ کام کرے گی، چونکہ ریاست میں جو حکومت آئی ہے وہ آج ہے، کل نہیں ہے، کل کی آنے والی حکومت نے ماضی کی حکومت کی پالیسیز ہی کو لے کے چلنا ہوتا وہی ہے، تسلسل اور یہی کچھ ہوتا ہے، ریاستوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذہب اور دینی اقدار کی حفاظت کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ سیاستدان جو ووٹ لے کر آتے ہیں، یا وہ دیندار جو دین کے نام پر ووٹ لیتے ہیں یا دین کے نام پر میدان میں کھڑے ہوتے میرے ہیں؟ حساب سے دونوں ہی ہیں، نہیں، دیکھیں جو اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہر مسلمان ہے، جی، لیکن آپ اس سیکولر مسلمان کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، چونکہ اس کا عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ تو اقتدار کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن جو کھڑا ہے معاشرے کے اندر اپنے دینی اقدار کے لیے، صحیح، دینی ویلیوز کے لیے، لوگوں سے ووٹ لیتا ہے دین کے نام پر، لوگوں کو جمع کرتا ہے دین اور لباس اور جبے اور امامہ اور ابا اور قبا کی بنیاد پر، لوگوں کو قال اللہ اور قال رسول کی بنیاد پر جمع کرتا ہے، اور کھاتا بھی اسی دین کا ہے، میں اس میں شامل ہوں، آپ اس میں شامل ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ صحیح، تو یہ جو ہم دین کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں، چلتے ہیں اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، دین پر اگر کوئی اس طرح کی مشکل آئے تو ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے اس دین کو بچانے کی، اس دین کو بچانے کی، لیکن اس وقت مجھے یہ بتائیں جی، کہ اس وقت جو کچھ اس دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جی، دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، عورت مارچ کے مقابلے میں کتنے دیندار لوگ میدان میں آئے؟ صحیح، عورت مارچ کیا ہے؟ یعنی اسلام کی اساس پر حملہ۔ صحیح، یہ جو آپ کی نصابی کتابوں میں جس طرح کی تبدیلیاں مسلسل کی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، اس پر بحث نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو اس وقت 2030 کے اس ویژن کے تحت آپ کے معاشرے کے اندر
عورت کو مرد کی جگہ اور مرد کو عورت کی جگہ رکھ کر جی۔ آپ کے معاشرے کی تمام تر بنیادوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے پوری جد و جہد ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو حقوق نسواں کے نام پر بلز آپ کی صوبائی اسمبلی میں بنے اور بننے کے بعد اس کے مقابلے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذرا قومی اسمبلی میں دیکھیں کہ شراب کی حرمت کے لیے یہ سارے معاملات علامہ صاحب بہت خاص ہیں، مگر ناموس رسالت کا معاملہ میں اسی لیے ایک ایک کر کے آ رہا ہوں نا. آپ یہ دیکھیں، یہ بڑا توجہ طلب نقطہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک ہندو رکن اسمبلی بل لے کر آتا ہے مسودہ، کہتا ہے کہ بھئی چونکہ ہندوازم میں بھی شراب حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، کرسچینٹی میں بھی حرام ہے، تو اس لیے قانون بناؤ کہ اس کا استعمال خرید و فروخت منع ہو، قانون بناؤ. تو ہمارے مسلمان ممبرز آف پارلیمنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ قانون نہیں بننے دیں گے. تو جس معاشرے میں یہ فضا ہو وہاں پر آپ اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے جان لڑائے بغیر اب ذمہ دار کون ہے؟ اس صورتحال کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب. اب اس میں ہم سب ہیں، مذہبی جماعت ہیں، اہل دین کی بات کر رہا ہوں. اہل دین سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. دیندار لوگ چونکہ وہ دین کے نام پر کھاتے ہیں، میں اس میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر رہا. ہم چونکہ دین کے نام پر زندہ ہیں، دین کے نام پر محبوبیت لیتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کا احترام لیتے ہیں، اس لیے میری ذمہ داری باقیوں کی نسبت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اہل دین کی ذمہ داری باقیوں کی نسبت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے تو پھر ہمیں کردار سب سے زیادہ اہم طور سے بڑے لیول پہ پورا کرنا چاہیے. مگر کیا مفتی فضل سبحان صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، جواب وقفے کے بعد لوں گا، کیا اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیں، مغوی کر دیں، اغوا کر کے لے جائیں، غائب کر دیں؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی تو عاشق رسول ہیں. اس پہ میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آؤں گا اور سوال میں ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کچھ بھی گمان کریں، مگر جواب علماء سے لینے کا طریقہ یہی ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ میں بالکل جاہل بن کے سوال کروں تاکہ عالمانہ جواب مجھے ملتا رہے. مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. عرفان رمضان میں الف لام میم جاری و ساری ہے. آج چھٹے روزے میں افطار کا اہتمام کیا گیا ہے من جانب الحبیب ریسٹورنٹس کی طرف سے، یعنی ایک اچھا دسترخوان ہمیں ملتا ہے. ہم اس لیے بھی شکر گزار ہیں. بالخصوص ہم آپ کے بانی کے لیے دعا گو ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. انتہائی روزے کے عالم میں آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب سوال یہاں پہ مفتی فضل سبحان صاحب سے میں نے پوچھا اور سوال کو اگلے سوال کے ساتھ جوڑا ہوں. اب یہ خبر آئی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہوں گے اور بیٹھ کے معاملہ حل ہوگا، تو پھر اس کا حل تو اس طرح نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھی بات ہے. دیکھیں، اس موضوع پر میں یہ کہوں گا کہ برطانیہ میں ہائٹ پارک کے اندر سپیکر کارنر بنا ہوا ہے. کوئی بھی اپنی اظہار رائے کا اس کو موقع ملتا ہے، لیکن کوئی اسی سپیک کارنر پر جا کر اگر اس ریاست کے خلاف یا ان کی ملکہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے تو یہ چیز ان کے لیے بھی قابل برداشت بالکل نہیں ہوتی. ہر جگہ کچھ جیورسڈکشن اور لیمیٹیشن ہوتی ہے. ہمارے اس ملک میں بھی ایک ہماری جغرافیائی سرحد ہے، ایک نظریاتی سرحد ہے. جغرافیائی سرحد میں کسی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جاتا، ایون کہ غیر قانونی طریقے پر سرحد عبور کرنے والے کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. میں یہ بات ببانگ دہل بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے، لیکن اسلام سے زیادہ نہیں ہے. ادارے اور حکمران اور ریاست ہمیں بہت عزیز ہے، لیکن خدائے پاک کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم بالکل اسے بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم ناموس رسالت کو ترجیح دیں گے، اولیت دیں گے، فوقیت دیں گے، اسے اعلیٰ اور نمایاں اور پرومیننٹ رکھیں گے، ساتھ نہیں رکھیں گے. یعنی محمد مصطفیٰ کے نام پہ تو ملک ملا ہے، اسلام پہلے اور پاکستان بعد میں. اب دیکھیں، یہ جو بات ہے نا کہ مذہب کے نام پر بھی لوگ سیاست کرتے ہیں،
تو اس میں فرق ہے. ہمارے ہاں مذہبی کارڈ استعمال کیے بغیر کوئی سیکولر پارٹی بھی برسنی آیات سناتے ہیں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ فرانس ہو یا وہ کوئی اپنوں میں چھپا ہوا دشمن اور منافق ہو, جو اللہ رسول کو ایذا پہنچائے گا اس پر لعنت ہوگی. دنیا اور آخرت میں. انا کفیناک المستہزئین, اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان بدبختوں نے دیدہ درہنی کا مظاہرہ یوں کیا کہ اپنے بڑی بڑی عمارتوں میں وہ کارٹون امیز خاکے لگائے اور شرمناک اس کو حرکت کی. ریپیٹ کیا, اور مسلمان پھر بھی کہتا ہے صبر کے گھونٹ پی لے, صبر کے گھونٹ پی لے. بھائی جس طرح آپ اپنی ریاست کی رٹ کے لیے بے چین ہو, آپ اس کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ اور گولیاں سب کچھ کرتے ہو, ہم اپنے نبی کی ناموس کو کوئی رٹ کو کوئی چیلنج کرے اس پر بھی ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہونا ایمان کا تقاضا ہے, غیرت کا تقاضا ہے. ہماری یہ اگر جذباتیت لبریز رسول ہوگا تو اللہ اپنے صلی ملک کو اللہ نقصان علیہ وسلم پہنچائیں گے. کی شفاعت کا سبب بنے گی. دشمن کو نقصان پہنچائیں نا, اپنے ملک کو تو نہیں. پاپائے روم سے جب سوال کیا گیا کہ جی آپ مذہبی توہین برداشت کریں گے, تو انہوں نے کہا مذہبی توہین تو دور کی بات ہے, اگر کوئی میری ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جوابی مکہ کھانے کے لیے تیار رہے. ہم اپنے ملک میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, توڑ پھوڑ کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں, لیکن توڑ پھوڑ کے لیے جواز کون فراہم کر رہا ہے؟ بار بار اپنے وعدوں سے انحراف کون کر رہا ہے؟ قول اور فعل میں تضاد کس کے ہیں؟ یعنی حکومت الیکشن سے پہلے ان کی تقریریں اور اقتدار میں آنے کے بعد تقریریں اور, تو دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم بن یا سنگ ہو جا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار تھے, ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. بہت خوب, آپ نے جو بات کہی ہے اس پہ ہم متفق ہیں, مگر ملک کو نقصان نہیں پہنچانا. ابھی جو آپ کہہ رہے تھے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, جی جی, تو ہمیں اس سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. جی, اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ مقابل فریق جو ہے اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے, تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کو عاجزی کرنا پڑتی ہے. تو حکومت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے اور ان کے مطالبے کو پورا کر دے. بہت اچھی بات, تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی, ملک میں صلح و صفائی ہو جائے گی اور یہ ایک بہتر صورت پیدا ہو جائے گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ بہت اچھا حل بتایا ہے, اور یہی اس پروگرام کا نتیجہ بھی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب, اب ایک میں نے جب بات کی تھی کہ انداز دھرنا احتجاج کیا ہونا چاہیے, ملک میں اور بھی جگہوں پہ احتجاج چل رہے ہیں, خود آپ بھی ایک دھرنے میں شریک رہے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں, اور ایک کوئی علمی طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہم آپس میں لڑ کے ملک کو نقصان پہنچا کے آپس میں انفرینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, تمہاری یہ بات بری لگی, تمہارا وہ عالم برا لگا. دشمن کو نقصان پہنچانے کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی یہ گستاخی کرے نہیں, غلطی نہ کرے؟ دیکھیں, ہماری مشکل معاشرے کی یہی ہے, پہلے ہمیں توڑا جاتا ہے, اس کے بعد پھر جوڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں. پہلے ایک دوسرے کو کافر بنایا جاتا ہے, اس کے بعد مشترکہ موضوعات پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے ایک دوسرے کو سب سے بڑا غدار بنا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے ہاتھ بیٹھ کے چائے پی جاتی ہے اور ملک کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں انتہا پسندی یہ موجود ہے, اہل مذہب میں بھی ہے اور سیکولر قوتوں میں بھی ہے. وہ جتنی بھی سیکولر قوتیں کہتی ہیں نا کہ بھئی ہم تو بڑے لبرل ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہی سب سے بڑے شدت پسند بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں گردن کاٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اس معاشرے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ ضابطے, کچھ اصول, کچھ بنیادیں ایسی ہونی چاہیے جن پر سب اکٹھے ہوں, اور کم از کم ان مشترکات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوں. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار علماء اور اہل مذہب ہیں, کوئی اور نہیں, چونکہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. اللہ کی بات کرنے والا اللہ سے دور بندے کی نسبت زیادہ ذمہ دار ہے, اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اہل مذہب کی ہے. دوسری بات, جو اس وقت صورتحال ہے, ایک ایشو یورپ کی طرف سے اٹھا ہے اور اس ایشو کو اس تحریک نے زندہ رکھا ہے اور اپنا مطالبہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قبلہ نے فرمایا اور انہوں نے بھی کہا کہ حکومت نے غلط کیا یا درست کیا, ایک معاہدہ کیا کہ بھئی ہم 20 تاریخ کو اس پر جو ہے قدم اٹھائیں گے عملی طور پر, اور فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیں گے. حکومت کو 20 تاریخ سے پہلے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. دخل در معقولات کے لیے معذرت, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باہر نکال دیں گے, پارلیمنٹ میں پیش کریں گے یہ معاملہ.
اگر ایسا ہے تو 20 تاریخ سے پہلے صحیح. انہیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے ان کا تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر 20 پارلیمنٹ بھی تاریخ کا پیش انتظار ہیں کرتے تو وہ لیکن کر انہوں نے لیتے 12 تب ٹھیک ہے. تاریخ ہی کو قدم ٹھیک اٹھانا ہے. شروع کر غلط دیا. کیا، غلط خود یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اب جو احتجاجات ہوتے ہیں ان کو پرامن رکھنا یہ لیڈرز کی ذمہ داری ہے. اگر احتجاج کا آغاز علماء کرواتے ہیں تو اس کو پرامن رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. بہت اور اچھی بات. یہ قانون بھی یہی کہتا ہے, اخلاقیات بھی یہی بہت کہتی اچھی ہیں. بات. یعنی کسی کا رکشہ جلانا, کسی کی موٹر سائیکل جلانا, کسی کی کار کے شیشے توڑنا, یہ نہ صرف ظلم ہے, قانون شکنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی بہت بڑی بغاوت ہے. ایک مظلوم اور غریب کے گھر کا سہارا آپ نے جو ہے جلا دیا ہے. صحیح. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ وہ 100% غلط کر رہی ہے. ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے یعنی ریاست کی طرف سے جو تجاوز اور جو زیادتیاں ہیں اس کی تصویریں بھی دیکھی ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, اور ادھر سے مظاہرین کی طرف سے بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اور اس میں اب چونکہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے نا, تو پروپیگنڈے کی دنیا میں جو جیت جاتا ہے وہی ٹھیک, وہ فاتح شاہ ہے. سوار ہوتا ہے, وہی وہی شاہ فاتح سوار ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت مشکل یہ بنی ہوئی ہے, ہمیں اصولوں پر بات کرنی چاہیے. صحیح. آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے, آپ کا احتجاج بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن غریبوں کا مال اور گھر جلانا ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس ٹھیک کی ہے؟ مذمت ہونی چاہیے. اسی طرح سے ریاست کا اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے مذاکرات کرنا بالکل ٹھیک ہے, گفتگو کرنی چاہیے, کسی منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے, لیکن بے گناہ لوگوں کو ڈنڈے مار کر مار دینا, چونکہ اس کی ویڈیوز آئی ہیں, جی آئی ہیں, ڈنڈے مار کر مار دینا ڈنڈوں سے, یہ اس کی کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. آئین اجازت دیتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی گناہ بنیاد پر گناہگار کو آپ بھی نے ایسے بے مار گناہ دینا یہ لوگوں کو اس بھائی بات میں مارا کیا ہے؟ بات کی, گناہگار کو بھی ایسے مارا گناہگار جائے. کو بھی ایسے نہیں مار سکتے, نہیں مارا جا یہ سکتا. بے گناہ اور کو وہ جو مار ڈی ایس پی پولیس آفیسر محمد افضل, اس کا نام محمد ہے, افضل ہے, اس کو مار دینا ٹھیک ہے؟ والفتنة اکبر من القتل. اس ایک آدھی آیت کو سمجھ جائے سارے مسئلے حل ہو جائے, ٹینشن ریلیز ہو جائے. قتل کتنا برا ہے, ایک انسان کو, مسلمان بھی نہیں, انسان کو, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, پوری ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. ایسے نوجوان دوسری ماشاءاللہ طرف فتنہ, دیکھیں جو گستاخی کرتا ہے یہ فتنہ بھڑکاتا ہے, اور فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس اتنے بڑے فتنے کا سدباب نہ کرنا, سرکوبی نہ کرنا, 2-3 مہینے معاہدے کے بعد گزر گئے, ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگی, پارلیمنٹ میں قرارداد پیش نہیں کی, اس کے لیے سٹیپ نہیں اٹھائے, تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی نیتوں میں صحیح نہیں تھے. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, اس کی ان سے آخرت میں بھی پوچھو. بہت اچھے. وحدت عشق کی تقسیم نہیں ہو سکتی, جائے سجدہ کبھی 2 نیم نہیں ہو سکتی, اور ایک ہی بار لکھا جاتا ہے دستور وفا, عشق کے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ آئین عشق ہے, اس میں کسی بھی طور سے مداخلت نہیں ہو سکتی, البتہ اعتدال کا راستہ رہے, انتشار نہ ہو اور دشمن کو نقصان اور جواب دیا جائے, نہ کہ آپس کی چیزوں کو تقسیم کیا جائے یا تاب کا نشانہ بنایا جائے. ایک وقفہ لے رہے ہیں, عرفان رمضان میں لوٹ کر آئیں گے, دسترخوان میں بیٹھیں گے. دل تو چاہتا ہے آج پہ تفصیلی گفتگو ہو, آداب بھی بتائے جائیں عشق کے, اور انداز پہ بھی بات ہونی چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. اللهم آت نفسي تقواها أنت مولاها وخير من زكاها. اے کریم، یہ رحمت کا عشرہ ہے اور رحمت کے دریا میں اے اللہ ہم سب غوطہ زن ہیں. اے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اے اللہ ہم بہت گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، بد کردار اور دامن داغدار ہیں، پر اے اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. ورحمتی وسعت کل شیء. آپ کی رحمت آپ کے غضب سے بڑھ چکی. ان رحمتی سبقت غضبی. اے کریم اللہ، آپ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اے کریم اللہ، ان جھولیوں کو رحمت کے خزانوں سے بھر دے. اللہ ہمیں خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا. اللہ ناموس رسالت پہ، ختم نبوت پہ جان نچھاور کرنے والا بنا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. سب کو دینی حمیت، جذبہ ایمانی نصیب فرما. اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اللہ شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ لسانیت، عصبیت، قومیت کے بتوں کو پاش پاش فرما. لا الہ الا اللہ والا رشتہ مضبوط فرما. اے کریم اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اختلاف اور افتراق سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی اس نیک مشن کے لیے اے اللہ کسی بھی طور پر آواز اٹھا رہا ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہا ہے، ان کو اس کا اجر عطا فرما. اے اللہ اس سفیر کو اور اے اللہ ان ظالموں کو اے اللہ تو اپنی پکڑ سے نیست اور نابود فرما. اے اللہ ہماری ان ساری کوششوں کو، کاوشوں کو، دینی پروگرامات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم. عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان